اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کہف نازل فرمائی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور میں کچھ صاحب ایمان نوجوانوں کا ذکر آتا ہے۔ انہیں اصحاب کہف اور 7 سلیپرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے لوگ ایک بت پرست ظالم بادشاہ کے ڈر سے ایک غار میں پناہ گزیر ہو کر اس طرح سے سوئے کہ 300 برس سے زائد عرصے تک اسی غار میں سوتے رہے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانی شکل دے گا اور جنت میں بھی داخل کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بت پرستی کے لیے مجبور کرنے لگے۔ ان کا بادشاہ دقیانوس بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے شہر میں بت پرستی عام کر رکھی تھی اور جو بت پرستی سے انکار کرتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ اصحاب کہف اسی شہر کے شریف اور معزز ایماندار لوگوں میں سے تھے۔ اس شہر میں سال میں ایک بار ایک میلہ لگایا جاتا تھا جس میں کہ بت پرستی کو ہر شے پہ ترجیح دی جاتی تھی۔ اصحاب کہف بھی ایک مرتبہ قوم کے ساتھ عید منانے کے لیے اس جگہ پر گئے، لیکن جب انہوں نے وہاں پر شرک اور بت پرستی کا تماشا دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ بت پرستی محض لگاؤ اور باطلی چیز ہے۔ عبادتیں تو صرف نام خدا پر ہوتی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے ایک ایک کر کے دور ہونے لگے۔ ان میں سے ایک صاحب ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، اس کے بعد دوسرے بھی وہیں آ گئے۔ غرض ایک ایک کر کے سبھی حضرات وہیں پر جمع ہو گئے۔ حالانکہ وہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن ایمان کی روشنی نے ایک دوسرے کو ملا دیا۔ اس درخت کے پاس ان میں سے ہر ایک شخص خاموشی اختیار کر کے بیٹھ گیا۔ ان میں سے ہر ایک کو یہی ڈر ستا رہا تھا کہ اگر یہ کسی کو اپنے دل کی بات بتا دیں تو یہ لوگ آپس میں دشمن ہو جائیں گے، مگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہاں بیٹھا ہر آدمی اپنی قوم کی بت پرستی اور مشرکوں والے کام سے پریشان اور مایوس ہے۔ آخر ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ دوستوں، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی قوم سے دور آ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ ہر شخص اس بات کو ظاہر کر دے کہ وہ کس وجہ سے اپنی قوم کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھا ہے۔ اس پر ایک نے کہا، بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی قوم کی یہ رسم ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی، جبکہ آسمان اور زمین کا رب ہمارا اور تمہارا خالق صرف اللہ ہے، تو پھر ہم اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر دوسرے شخص نے کہا، خدا کی قسم یہی نفرت مجھے یہاں لے آئی ہے۔ تیسرے نے بھی یہی کہا۔ جب ہر ایک نے یہی بات بیان کی تو سب کے دل میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی اور یہ لوگ آپس میں سچے پکے دوست ہو گئے اور بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے۔ ان لوگوں میں آپس میں محبت ہو گئی اور انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لی۔ اس طرح یہ لوگ وہیں پر خدا کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن کچھ وقت بعد اس قوم کے لوگوں کو ان کی باتیں پتہ چل گئی۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں پکڑ کر ظالم بادشاہ کے پاس لے گئے اور شکایت پیش کی۔ جب بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نہایت دلیری سے اپنی توحید بیان کر دی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے بادشاہ اور اہل دربان کو بھی اس سچے دین کی دعوت دی۔ بادشاہ کو یہ سن کے کافی غصہ آیا اور اس نے انہیں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور حکم دیا کہ ان کے لباس اتار دو اور اگر یہ باز نہ آئے تو انہیں سخت سزا دی جائے۔ اس کے بعد اصحاب کہف کے لوگوں کے دل اور مضبوط ہو گئے۔ ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اس جگہ پر رہ کر دینداری قائم نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی قوم، اپنا ملک اور رشتے کنبے کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا اور ایک دن موقع پا کر ہجرت کے لیے وہاں سے نکل گئے۔ اصحاب کہف نے رات کو ہی اپنا سفر شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے جب وہ چل رہے تھے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ ڈر گئے۔ انہیں لگا کہ یہ کتا بھونکے گا اور اس کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے، اس لیے انہوں نے اسے بھگانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کتا ان کے پیچھے پیچھے ہی چلتا رہا۔ پھر ان لوگوں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور وہ لوگ چلتے رہے، لیکن جیسے ہی اس ظالم بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے اصحاب کہف نے ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی۔ وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہی اسی غار میں گھس گیا۔ وہ کافی تھک چکے تھے اور اس لیے وہ اسی غار میں سو گئے۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی کہ وہ لوگ غار میں ہیں تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ اس میں ہی رہ کر مر جائیں اور یہ غار انہی کی قبر بن جائے۔ لیکن حکومت میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا تھا وہ نیک آدمی تھا۔
اس نے ان لوگوں کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر گدا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیادوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی تھی۔ ادھر اصحاب کہف کو سوتے ہوئے 300 سال سے زائد وقت گزر چکا تھا اور وہ لوگ ابھی بھی اسی نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ظالم بادشاہ ہلاک ہو گیا اور کئی زمانے گزر گئے، کئی سلطنتیں بدلی گئی، لیکن وہ سوتے رہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت اس طرح کی کہ ساری دنیا کا وقت چلتا رہا اور 300 برس سے زائد سال گزر گئے، لیکن اس غار میں موجود اصحاب کہف کے لوگ 300 برس سے زیادہ سونے پر بھی بوڑھے نہیں ہوئے، حتیٰ کہ ان کے ناخن بھی اسی حالت میں تھے جیسے 300 سال پہلے ہوا کرتے تھے۔ کافی زمانے گزرے، ایک نیک اور صاحب ایمان شخص اس وقت اس شہر کا بادشاہ بن گیا۔ وہ ایک نیک بادشاہ تھا جس کا نام بیدروس تھا۔ اس بادشاہ کے دور میں اس ملک میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور لوگ موت کے بعد کی زندگی اور قیامت کے دعوے کو جھٹلانے لگے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مردہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین حاصل ہو۔ اس کے کچھ وقت بعد اس غار کے پاس بکریاں چلانے والے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا اور اسی نیت سے اس نے غار کی دیوار کو گرا دیا۔ لیکن جب دیوار گرنے کے بعد جب اس نے غار کے اندر کا منظر دیکھا تو گھبرا کر وہاں سے دور چلا گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو نیند سے جگا دیا۔ ان کے چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش اور زندگی میں تر و تازگی موجود تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ 300 برس سے زیادہ وقت سے اس غار میں سو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانے کو لے آؤ اور یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ یملیخا بازار گئے اور شہر کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی، نئے نئے لوگ پائے اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی قسمیں کھاتے ہوئے سنا، اور یہ دیکھا کہ ہر طرف لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمے کو طبیعت سے پڑھ رہے ہیں۔ انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کل تک تو کوئی ایمان ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا اور آج اسلامی علامتیں شہر پر ظاہر ہے۔ انہیں ان باتوں سے حیرت اس لیے ہو رہی تھی کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ انہیں سوئے ہوئے ابھی آدھا دن ہی بیتا ہے، حالانکہ اس دوران زمانے گزر چکے تھے۔ یملیخا کھانا خریدنے کے لیے ایک روٹی کی دکان پر گئے۔ انہوں نے دکاندار کو دقیانوسی روپے کا ایک سکہ دیا جس کا چلن صدیوں پہلے ہی ختم ہو گیا تھا اور کوئی اس کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس سکے کو دیکھ کر دکاندار کو بہت تعجب ہوا اور اسے یہ شک ہوا کہ اس نوجوان کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ وہ لوگ یملیخا کو پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے، جس کے بعد حاکم نے ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ حاکم ایک نیک آدمی تھا، اس نے ان سے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کہ کون سا خزانہ، یہ روپیہ تو ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا کہ آپ کی اس بات پر کسی بھی طرح سے یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں جو تاریخ موجود ہے وہ 300 برس پہلے کی ہے اور آپ ابھی نوجوان ہیں اور ہم بوڑھے ہیں، ہم نے تو یہ سکہ کبھی نہیں دیکھا۔ جس پر اصحاب نے فرمایا کہ یہ بتائیے کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے۔ یہ سن کر حاکم کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ آج روح زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس ہوئے جب ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ اس پر اصحاب کہتے ہیں کہ کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے تھے۔ میرے ساتھی قریب کے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، چلو انہیں تم سے ملا دوں۔ پھر شہر کے بہت سے لوگ حاکم کے ساتھ اس غار تک پہنچے جہاں اصحاب کہف پناہ لیے ہوئے تھے۔ ادھر غار میں اصحاب کہف اپنے ساتھی کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ تبھی بہت سے لوگوں کی آواز اور شورغل سن کر انہوں نے سمجھا کہ ان کا ساتھی پکڑ لیا گیا ہے اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں غار کی طرف آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ اللہ کی حمد و ثنا اور استغفار میں لگ گئے۔ اتنے میں یملیخا حاکم کے ساتھ وہاں پہنچے اور ان کے سبھی ساتھیوں کو یہ قصہ سنایا، جس کے بعد وہ سب کے سب حیران رہ گئے۔ حاکم جب غار کے سرانے پہنچا تو اس نے تانبے کا ایک صندوق دیکھا۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس میں سے ایک تختی برآمد ہوئی، اس میں ان اصحاب کے نام اور اس کتے کا بھی نام لکھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے کہ موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔
یہ پورا ماجرا حاکم نے جب بادشاہ کو اطلاع دی تو وہ عمرہ اور وزیروں کے ساتھ اس غار پر حاضر ہوا اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میری دعا قبول ہوئی۔ اس واقعے کے بعد وہاں کے لوگوں کو موت کے بعد کی زندگی پر یقین آ گیا۔ پھر اصحاب کہف نے بادشاہ سے کہا کہ ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تمہاری اور تمہارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خوابگاہوں میں واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو وفات دی۔ بادشاہ نے شال کے صندوق میں ان کے بدن کو محفوظ کیا، سرے غار پر مسجد بنانے کا حکم دیا اور اس دن کو خوشی کا دن طے کر دیا۔ پھر اس نے اعلان کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں آیا کرے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے حوالے سے جب لوگوں میں اختلاف ہوا تو اللہ نے سورہ کہف کی آیت نازل فرمائی، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی خو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہایابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔ پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں کہ 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے، ہم ان کا ٹھیک ٹھاک حال تمہیں سنائے۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی شخص سورہ کہف کی 10 آیت حفظ کرے گا اسے دجال نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جو شخص اس سورہ کی آخری آیت حفظ کرے گا روز قیامت یہ اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ ویڈیو میں بتائی گئی معلومات اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔